بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن کعب قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 حضرات مقتدائے دین گزرے ہیں۔ ان حضرات کے بڑی تعداد میں لوگ معتقد اور مقلد تھے، ان کے فالوورز تھے۔ ان حضرات کی وفات کا قوم نے سخت صدمہ محسوس کیا، تو ابلیس ملعون نے انسانی شکل میں آ کر ان حضرات کے متبعین سے کہا کہ اگر تم ان حضرات کی تصویر بنا کر رکھ لو تو ان حضرات کی جدائی کا صدمہ بھی فی الجملہ کم ہو جائے گا، اور ان حضرات کی عدم موجودگی سے عبادت میں بے کیفی بھی جاتی رہے گی۔ ان لوگوں نے شیطان کے مشورے پر عمل شروع کر دیا اور ان حضرات کی مورتیاں بنا کر رکھ لیں۔ ان لوگوں کے مرنے کے بعد ابلیس نے ان کی اولاد سے کہا کہ تمہارے باپ دادا تو ان مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تم بھی ان کی پوجا کیا کرو۔ ان مورتیوں کو اللہ پاک نے اپنے ملک کے انتظام و انصرام کے لیے خلعت سلطنت عطا فرمایا ہے، اس لیے ان مورتیوں کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ جب تک ان مورتیوں کی پوجا نہیں کی جائے گی، اللہ پاک بھی عبادت قبول نہیں کرے گا، اللہ پاک کی عبادت بھی قبول نہ ہوگی۔ ان مورتیوں کو اللہ پاک کے یہاں ایک خاص درجہ اور مرتبہ حاصل ہے۔ ان مورتیوں کی سفارش بارگاہ الوہیت میں مقبول ہے۔ شیطان کی باتوں میں آ کر ان لوگوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، ان لوگوں نے مورتیوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد تیسرے دور میں یہی بت جو ہے، یہی مورتیاں معبود حقیقی بن گئے۔ بت، مورتیوں اور خدا میں کوئی تمیز باقی نہ رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان عقائد فاسدہ کی تردید کہیں اس طرف سے کی، قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا، تو اللہ پاک نے اس کا ریجیکٹ کیا ہے۔ کبھی اس طور سے کی کہ حکومت اور شہنشاہیت اللہ پاک کے لیے ہی ہے، اور کہیں اللہ پاک نے اس کی تردید اس طرح کی، اس کا ریجیکشن جو اس طرح کیا کہ یہ بت، یہ مورتیاں تو جمادات میں سے ہیں، کیا یہ اپنے منہ سے بول سکتے ہیں، یا ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں، یا اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھا پہاڑ پر جا کر رکی، جودھی پہاڑ پر جا کر رکی، تو ابلیس ملعون نے پانی پر بیٹھ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، تم نے میرا کام آسان کر دیا، ہلکا کر دیا، تم نے بددعا کر کے دنیا کو پانی میں غرق کر دیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اب تیرا یہ کام ہے کہ تو اللہ پاک سے توبہ کر اور اللہ کے فرمانبردار بندوں میں شامل ہو جا۔ تو ابلیس نے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اگر قبول ہونے کی امید ہے تو آپ میرے حق میں سفارش فرما دیجیے۔ خوش ہو گیا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مناجات میں اللہ پاک سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ، ابلیس توبہ کی درخواست کر رہا ہے، کیا حکم ہے؟ تو حکم ہوا، شیطان سے کہہ دو کہ اگر وہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو توبہ قبول کر لی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم ابلیس کو سنایا، تو اس نے جواب دیا کہ ارے میں نے تو زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، میں نے تو زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب مرنے کے بعد اس کو کون سجدہ کرنے والا؟ ابلیس نے کہا چونکہ آپ نے یہ کہہ کر اس نے بات ختم کر دی، یعنی اس کا تکبر، غرور ابھی تک ختم ہوا ہی نہیں۔ ابلیس نے کہا چونکہ آپ نے اللہ پاک کی جناب میں بارگاہ میں میری سفارش کی تھی، اس لیے شکریہ کے طور پر آپ سے 3 باتیں عرض کرتا ہوں، آپ کو 3 نصیحتیں کرتا ہوں۔ نمبر 1، غور سے سنیے گا، بہت اہم نصیحتیں یہ۔ جس وقت غصہ آئے، جس وقت انسان کو غصہ آئے، مجھے یاد کر لیا کرو،
غصے کے وقت میں انسان کا چہرہ، منہ، ناک بن جاتا ہوں اور خون کی طرح رگ رگ میں دوڑتا پھرتا ہوں۔ نمبر 2، جہاد کے وقت بھی مجھے یاد کر لیا کرو۔ اس موقع پر میں لوگوں کے دلوں میں بھی بچوں کا خیال ڈال دیتا ہوں، اور پھر وہ ان کے خوف کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے جہاد میں نہیں نکلتے ہیں۔ نمبر 3، کسی نامحرم عورت کے ساتھ کبھی تخلیہ میں نہ بیٹھنا۔ کسی نامحرم عورت کے ساتھ کبھی تنہائی میں نہ بیٹھنا۔ میں ایسے وقت میں نامعلوم کیا کر گزرتا ہوں۔ یہ 3 نصیحتیں ابلیس نے سنائی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ابلیس نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ حسد، ہرس نہ کرنا۔ کیا کہا تھا؟ حسد اور ہرس نہ کرنا، یعنی لالچ نہ کرنا۔ حسد کی وجہ سے میں اور ہرس یعنی لالچ کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے تھے۔ یہ مردود نے آدم علیہ السلام کو یہی لالچ دی تھی نا کہ درخت کا پھل کھا لو تو تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہو جائے گی، تم کو کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو اس نے یہ نصیحتیں کی نوح علیہ السلام کے شکریہ میں۔ اب آپ کو سناتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات میں اس نے کیسے دخل اندازی کی۔ اور ضرورت الریاض میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے مناجات میں مشغول تھے۔ 70,000 فرشتوں کا مجمع آپ کے ارد گرد تھا۔ ابلیس ملعون نے انٹرفیئر کرنی چاہی مگر ناکام رہا۔ آخر آپ کے قدم مبارک کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، موسیٰ کس سے کلام کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا دور ہو، تو جس مقصد سے یہاں آیا ہے تیرا مقصد پورا نہ ہوگا، دور ہٹ جا۔ ابلیس نے کہا، میرا مقصد تو پورا ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیسے؟ ابھی آپ اللہ سے کلام کر رہے تھے، ابھی مجھ سے بات چیت میں مشغول ہو گئے۔ دیکھو ملعون کو، اسی کارستانی۔ ابلیس حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم زمین پر آباد ہو گئی تو ابلیس ملعون نے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ نے مجھ پر جو احسان عظیم فرمایا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ اس احسان کے بدلے میں آپ کو جو بات مجھ سے دریافت فرمائیں گے اس کا صحیح جواب دوں گا۔ آپ جو بھی مجھ سے سوال کریں گے میں اس کا صحیح جواب دوں گا، جھوٹ نہ بولوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی بات سن کر منہ پھیر لیا کہ بھئی شیطان ہے، جھوٹا ہی ہے۔ تو وہی آئی، مگر اوپر سے وہی آئی کہ اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہو ابلیس سے پوچھ لو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں اگر پوچھنا ہو نوح تو اس سے پوچھ لو، وہ تمہیں صحیح جواب دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا، وہ کمبخت یہ بتا دنیا میں تیرا یار و مددگار کون ہے؟ تو ابلیس نے جواب دیا، میرے یار و مددگار وہ لوگ ہیں جو بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، متکبر لوگ ہیں جو بخل اور تکبر کرتے ہیں اور ہر کام میں عجلت جلد بازی کے عادی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تو میرا کس بات پر شکریہ کرنے آیا تھا؟ میں نے تجھ پر کیا احسان کیا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ آپ نے بددعا کر کے ساری قوم کو غرق کرا دیا، مجھے ان کی گمراہی کی فکر سے نجات مل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ سن کر بہت پشیمان ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام یہ سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور عجلت پسندی سے 4 سال تک بارگاہ الہی میں روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے۔ ابلیس نمرود کے روپ میں۔ حضرت ابراہیم السلام نمرود بن کنان بن
کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے تھے، یہ کافر روح زمین کا بادشاہ تھا، بڑی شان و شوکت اور دبدبہ کا حکمراں تھا، بہت دبدبہ تھا اس کا۔ اسی مردود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ عجائب القصص میں ہے کہ جب نمرود کو ابلیس کی خلافت عظمیٰ ملی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے بت بنوا کر، اپنی مورتیاں بنوا کر تمام قلمروں میں پوجا کے لیے بھیجے تھے۔ اللہ پاک ہمیں ابلیس سے، اس کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے فرینڈس میں شیئر کیجیے تاکہ شعور بڑھے لوگوں میں۔ اور لائک کیا کرو یار۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو 2-4 منٹ میں بن جاتی ہے؟ بہت محنت کرنی پڑتی ہے یار، 3-4 گھنٹہ لگتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا تو میرے یوٹیوبر دوستوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو پلیز لائک کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ میرے ویورز کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔